بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی اس مختصر سی خطابت کے لیے، اپنی تقریر کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی بالکل پہلی آیت منتخب کی ہے۔ میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے، ترجمہ کر دوں۔ الف لام میم، الف لام میم، کوئی کچھ ترجمہ نہیں۔ بڑے بڑے مفسرین کرام لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، قرآن کی تفسیر میں، الف لام میم اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ کیا مطلب ہوا؟ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کلمے کی کیا مراد ہے اللہ ہی جانے، معنی نہیں معلوم۔ اور یہ کئی جگہ پہ، کئی صورتوں میں ایسے الفاظ آئے ہیں توڑ توڑ کے جو پڑھا جاتا ہے، اور ہر جگہ مفسر لکھتا ہے، تو قرآن کی تفسیر کرنے والا عالم لکھتا ہے کہ اللہ جانے اس کی، اللہ کی کیا مراد ہے ان کلمات سے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، ایک زبردست سوال پیدا ہوا۔ وہ سوال یہ ہے کہ اچھا، قرآن میں ایسے بھی کلمات ہیں، قرآن میں ایسی بھی کوئی آیت ہے، اور بھی کئی آیتیں نظر آ رہی ہیں کہ صرف اللہ اس کا مطلب جانے اور کسی کو نہیں معلوم۔ تو سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہی کو صرف معلوم ہے تو پھر کیوں قرآن میں نازل کی اللہ نے؟ سوال ہو رہا ہے۔ تو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے ہیں، تو اس کے کئی جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ بندوں کی آزمائش ہے، بندوں کو آزمایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے تم ان کلمات پر ایمان لا رہے ہو، جن کلمات کو، جن صورتوں کو، جن تمام آیتوں کو تم سمجھ رہے ہو، تو ایمان لا رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنی حبیب علیہ السلام کے قلب اقدس پر، حضرت جبریل کے کو بھیج کر کے، تو پھر ان کلمات پر تم ایمان لا رہے ہو کہ نہیں جن کلمات کو تم سمجھ نہیں رہے ہو، اور وہ ہے الف لام میم اور ان جیسی اور بھی آیات۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اگرچہ اس کا معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مگر یہ راز ہے کہ میم اور ان جیسے حروف اللہ اور رسول کے درمیان راز ہے، یہ ہے۔ تو الف لام میم اللہ جانے اس کا معنی۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ بھی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ قرآن سراپا متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ میں نے اس عنوان کو کیوں منتخب کیا؟ ابھی جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، یہ کفریہ کلمات ہندوستان سے گونجا، اب پوری دنیا میں اس کا یہ حفوات، اس کا یہ کفریہ کلمہ گونجا، ہر جگہ سے، تمام ممالک سے مذمتی بیان جاری ہو رہے ہیں، اور یہ بھی خلاصہ ہو رہا ہے کہ ایسا اگر کوئی مسلمان کہے کہ قرآن کی کوئی سورہ غلط ہے معاذ اللہ، اور اس کو قرآن سے نکال دیا جائے، تو وہ پھر مسلمان نہیں رہتا، وہ
بحریہ بن جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، نام اس کا وسیم شمیم جو بھی رہے، وہ فقہا سارے مکاتب فکر کے زبان یہ اعلان کیا ہے کہ وسیم رضوی یہ مرتد ہو چکا ہے، اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جب یہ مرے گا اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جب یہ مرے گا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں ہونے دیا جائے گا، اور تو ہے تیری زندگی پر، تیرے جیتے جی دنیا ہی میں تیری قبر تیار ہو چکی ہے، اتنی بڑی منحوس اور کفریہ کلمات تو بول چکا ہے کہ تیری ماں بھی تجھ سے ناراض ہو گئی، تیری بہنیں بھی تجھ سے الگ ہو گئیں، تیرے بھائیوں نے بیزاری کا اظہار کر دیا، اور حد تو یہ ہے کہ اے ملعون تیری بیوی بھی تجھ سے الگ ہو چکی ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا بھی باقی ہے۔ قرآن بالکل ویسا ہی ہے جیسا رب تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، الحمد کی الف لام سے لے کر کے والناس کی سین تک قرآن وہی ہے، بےعینی وہی ہے، لفظ وہی ہے، حرکتوں کے ساتھ وہی ہے، اپنے کلمات کے ساتھ وہی ہے، اپنی صورتوں کے ساتھ وہی ہے، اپنی آیتوں کے ساتھ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جبرائیل کو بھیج کر کے نازل کیا تھا۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ قرآن میں کسی کلمے کو بڑھا دے، قرآن سے کسی آیت کو ریمو کر دے، نکال دے، ارے تو 26 آیت کو صورتوں کی